یرمیہ 42واں باب جو 22 آیات پر مشتمل ہے۔ یرمیہ لوگوں کی درخواست پر ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ تب سب فوجی سردار اور یوحنان بن کری اور یزنیہ بن حسایہ اور ادنا والا سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا کہ تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں سے چند ہی رہ گئے ہیں، ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداوند خدا سے ہمارے لیے، ہاں اس تمام بقیہ کے لیے دعا کر، تاکہ خداوند تیرا خدا ہم کو وہ راہ جس میں ہم چلیں اور وہ کام جو ہم کریں بتلا دے۔ تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا، میں نے سن لیا، دیکھو اب میں خداوند تمہارے خدا سے تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا، اور جو جواب خداوند تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا، میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا۔ اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداوند تیرا خدا تیری معرفت ہم سے فرمائے، اگر ہم اس پر عمل نہ کریں تو خداوند ہمارے خلاف سچا اور وفادار گواہ ہو، خواہ بھلا معلوم ہو خواہ برا، ہم خداوند اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانیں گے، تاکہ جب ہم خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کریں تو ہمارا بھلا ہو۔ خداوند یرمیہ کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اب 10 دن کے بعد یوں ہوا کہ خداوند کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا، اور اس نے یوحنان بن کری اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا والا سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تمہاری درخواست پیش کروں، یوں فرماتا ہے، اگر تم اس ملک میں ٹھہرے رہو گے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا، اور اکھاڑوں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا، کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی ہے باز آیا۔ شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو، خداوند فرماتا ہے، اس سے نہ ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں، اور میں تم پر رحم کروں گا تاکہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تمہارے ملک میں واپس جانے کی اجازت دے۔ لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے، اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ ترہی کی آواز سنیں گے، نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے، اور ہم تو وہیں بسیں گے، تو اے یہودا کے باقی لوگوں خداوند کا کلام سنو۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی، اور وہ کال جس سے تم ہراساں ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گا اور تم وہیں مرو گے۔ بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا رخ کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہیں، تلوار اور کال اور وبا سے مریں گے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا، اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا۔ کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میرا قہر و غضب یروشلم کے باشندوں پر نازل ہوا، اسی طرح میرا قہر تم پر بھی جب تم مصر میں داخل ہوگے نازل ہوگا، اور تم لعنت و حیرت اور طعن و تشنیع کا باعث ہوگے، اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھو گے۔ اے یہودا کے باقی ماندہ لوگو، خداوند نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ، یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے۔ فی الحقیقت تم نے اپنی جانوں کو فریب دیا ہے، کیونکہ تم نے مجھ کو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہہ کر بھیجا کہ تو خداوند ہمارے خدا سے ہمارے لیے دعا کر، اور جو کچھ خداوند ہمارا خدا کہے ہم پر ظاہر کر، اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے، تو بھی تم نے خداوند اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نہیں مانا۔ اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور رہنا چاہتے ہو، تلوار اور کال
اور وبا سے مرو گے۔